بچپن کی عمر انتہائی نگہداشت والی عمر ہوتی ہے۔ اس میں گارجین کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معلمین مکاتب کو بھی دھیان دینے کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس بچپن کی مثال کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک پیڑ کا پودا جو لگتا ہے، ابھی جو بھی دانے سے پھٹ کر کے باہر نکلا ہے، وہ انتہائی نگہداشت کی ضرورت انہیں پڑتی ہے، بہت حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں 3 چیزوں کا لگنا ضروری ہے۔ ہوا کا بھی لگنا ضروری ہے، پانی کا بھی دینا ضروری ہے، اور پھر دھوپ کا لگنا بھی ضروری ہے۔ تب جا کر کے ایک پودا ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور جب یہ تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، یہ ہر موسم کو جھیلنے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے۔ بعین ہی یہی حالت بچوں کا ہے۔ جب بچوں کا جو بچپن ہے، انتہائی نگہداشت کی جگہ ہے یہ، اور جب گارجین اور معلمین مکاتب جب دونوں گارجین اور معلم دونوں مل کر کے اس بچے کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو یہ اس تناور درخت کی طرح جب ہو جاتا ہے تو اب کوئی آندھی، کوئی بد مذہبوں کی آندھی سے یہ اب ہلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بچوں کو بچہ سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ انتہائی بیوقوفی ہوگی، اور یہ بچپنا جو ہے یہ ایک سادہ کاغذ کی طرح ہے، بالکل موم کی طرح ہے۔ آپ جو لکھیں گے وہی اس میں نقش ہوتا چلا جائے گا، اور زندگی کے آخری ہچکی تک یہ باتیں یاد رہتی ہیں، اس لیے کہ بچپن کی عمر میں جو باتیں سیکھی جاتی ہیں وہ عمر کے آخری حصے تک وہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ اور ایک بہت کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، اور سچائی بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کہ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے ساری عمر رہتی ہے۔ اس لیے آپ بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دین و دنیا دونوں جگہ میں کامیاب ہو، تو بچپن ہی سے آپ کو نگاہ رکھنی پڑے گی، بچپن ہی سے آپ کو تعلیم و تربیت میں دھیان دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ کو بے راہ روی کا شکار ہونا چھوڑ دیں، اور رہنے کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ کسی بھی حال میں جائے، کہیں بھی جائے، نہیں پڑھتا ہے اس سے مطلب نہیں۔ یہ بچوں کا جو بچپن ہے نا، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ سب سے پہلے دھیان دیں گے، سب سے پہلے، اس لیے کہ بچہ آپ کی گود میں پلتا بڑھتا بولنا سیکھتا ہے، اس لیے ادب وہیں سے دیں، اور پھر مکتب میں معلمین مکاتب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے ڈھنگ سے بچوں کو تعلیم و تربیت اور عقائد اہل سنت بتائیں، تاکہ وہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے۔